دوستوں، نماز عصر کے بعد یہ تسبیح جس گھر میں صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کوئی عام بندے کا بتایا ہوا نہیں، کسی مسجد کا امام یا پھر کوئی اور اکابرین کا بتایا ہوا نہیں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا اور حدیث کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام نصیبوں کو کھول دیتے ہیں، اس کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس زندگی میں نہ تکلیف ہو نہ پریشانی ہو، صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے ہی لو لگانا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کو دولت سے مالا مال فرما دے اور جنت الفردوس میں آپ کا اعلیٰ مقام ہو جائے، تو پھر عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ اور یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و احادیث میں تو توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے، صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ فرما کر مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیں سب سے قبل توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل کا لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنا ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور آخرت تمام معاملات میں نفع و نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی، یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوند نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کی حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 197 نازل فرمائی کہ حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، جو بھی اسباب مہیا ہو انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے
کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی بیسیوں سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سال کی بدن کی معدت بیماریاں ختم ہو گئیں۔ یعنی 20 سال کی جو آپ کے اوپر بیماریاں موجود تھیں وہ سب اس پانی سے غسل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمایا اور آپ کی صحت پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 41 سے 44 تک اور آیت نمبر 83 اور 84 کو آپ لوگ تفسیر کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں معتد سبق ملے۔ ہم سبق یہ ہے، پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیروں کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہو ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی اسباب کے بھی کھجوریں کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے۔ یہ چاہیں تو آپ لوگ خود بھی کھجور کے تنوں کو ہلا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ خود ہل جائیں گے، وہ کھجور کا تنا نہیں ہلے گا، اتنا چوڑا اور اتنا لمبا ہوتا ہے۔ لیکن صنف نازل نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہو اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور گلزار ہو گئی، وہ بھی سلامتی کا سبب بن گئی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ ناظرین، ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ بے شک ہم محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلاح ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب پیدا کرے گا، ہم محنت کریں گے
تو رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ ناظرین، نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پڑلے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز کا وقت نماز کو وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا ہے۔ نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے۔ بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، اور عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ المؤمنون میں ایمان والوں کو صاف صاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازیوں سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ شیطان کو ناپسند ہے، قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت اور ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں صلاح ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملوکت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمحید، تکبیر، تمجید، تقدیس اور قل و دعا ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ گناہوں سے دوری کا ذریعہ ترمیم۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوت اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعدل توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ چنانچہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی ترقی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ انہیں عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم
فرماتے ہیں نماز کام کرو کہ بے شک نیکیاں گناہگاروں کو نصیحت اور نابود کر دیتی ہے۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نمازی کے ذریعے تمہارے گناہ حمود نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا درندہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکن راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، حیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ انہیں میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابند اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہے گی اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیلنا شروع کر دیتا ہے۔ سب نمازوں کی محافظ کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا نماز ہر عاقل و بالغ آداب و دنیا کے قیام کے لیے سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر افسوس نئی نسل نماز کے معنی میں بہت کوتاہی برتتی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کریں ہی ساتھ میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج جو تسبیح میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز عصر کو پڑھنے کا فائدہ جاننے تاکہ ہر مسلمان اس نماز کو پورے دل سے پڑھے۔ نماز عصر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی 1000 حاجتیں پوری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ اس کے بعد نکاحت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اس دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الوداع نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی انس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے۔ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض موت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں سب بندے کھڑے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرے کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے، ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 280۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر بالخصوص اپنے صحابہ کرام کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔
اس کا صحیح اندازہ لگا پانا بہت مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ ناظرین، جب بھی عصر کی نماز پڑھیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے عصر کی نماز با جماعت ادا کر لیں۔ عصر کی نماز آپ لوگوں نے با جماعت ادا کری، اس کے بعد آپ لوگ جو بھی تسبیحات پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں، لیکن اگر آپ لوگ کوئی اور سے وظائف پڑھتے ہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ لوگ کسی بھی چیز کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر کو ذہن میں رکھیں اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آپ لوگ آغاز کر دیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ لوگ پہلے نمبر پہ کریں گے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ حدیث نمبر 3524 پر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3524 نمبر۔ اے زندہ رہنے والے، ایک قائم رہنے والی، تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ جو شخص بھی عصر کی نماز کے بعد 101 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے لیے بے شمار دولتوں کا ساز و سامان لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو کہ حدیث نمبر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور آپ لوگوں نے 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس وظیفے کو کم سے کم 40 دن تک کے روزانہ کریں، کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ پاک آپ کی دل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔